नात खाना ने ज़ी एहतराम सामीन व हाज़रीन हज़रात, मैं अगर अकेला होता ना तो लाज़िमन कुछ न कुछ आपको सुना लेता। अब हम बोलने वाले हैं दो, एक मैं बोल रहा हूँ और एक ये माइक बोल रहा हूँ। अगर इसकी गुड़ बंद हो जाए तो मैं अपनी गुड़ सुना सकता। अल्लाह बंद नहीं हो सकता। अगर स्पीकर को बंद कर दे तो फिर मैं कुछ ना कुछ खोल जाऊँ। सुभान अल्लाह। ये बात है। तो जनाब बंदा, ये प्यारी और पाकीज़ा महफिल ये किसी दुनियादार के लिए नहीं, ये मदीना के ताजदार। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजीम शान मौजज़ा मेराज पाक के ज़िक्र के लिए ज़िक्र भी शरीफ है और कराने वाला भी शरीफ है। सुभान अल्लाह। शरीफों का ज़िक्र शरीफ ही सुनते हैं। इसलिए अगर मेरे आका की पाक अहले बैत का ज़िक्र हो ना, वाह, नापाकों को बर्दाश्त अल्लाह बेशक, क्योंकि अल खबीसात लिल खबीसीन बेशक, वल खबीसून लिल खबीसात बेशक, अत्तय्यिबात लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। सुभान अल्लाह। ये क्योंकि बाहर आवाज जा रही है। तो हजरात मोहतरम, अल्लाह ताला ने जिनके दिलों को पाक बनाया है, उन्हें पाकों का जिक्र बहुत पसंद है। अब जो लोग आका पाक की अजमत को ही बर्दाश्त न कर सके, तवज्जो की जरूरत है। लोग कहते हैं कि ये जो मेराज है ये ख्वाब की मेराज है, ये रूहानी मेराज है, जिस्मानी नहीं। हालांकि अल्लाह ताला ने तो जिस्मानी मेराज का जिक्र किया। बेशक, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, ये जो आजकल बड़े ठेकेदार बन रहे थे कि अगर तराजू की पहचान करोगे तो इस्लाम आ जाएगा, ये कहते हैं नबी पाक को जिस्मानी मेराज नहीं, ये खाक इस्लाम लाएंगे। बेशक, इन्हीं की नहूसत है मुल्क में, बेशक, अल्लाह की कसम, इनकी नहूसत है, जिनके दिल में मदीने वाले की अजमत और शान नहीं है। रब फरमाए असरा बे अब्दे ही, वाह, तो भाई अब्द किसको कहते हैं? कुरान सच्ची किताब है। अल्लाह ने फरमाया सुभान अल्लाह जी। अब ख्वाब की मेराज मैं कहता हूँ, अल्लामा मनशा साहब कहते हैं कि जनाब मैं रात सोया हुआ था, मैं मदीना मुनव्वरा पहुँच गया, मैं मक्का मुकरमा दिया, मैंने तवाफ किया है जी, मैंने हजर असवद को बोसा दिया और मैं मुकम्मल उम्रा के अरकान अदा करके सरकार के गुंबद खजरा को देख कर ज़ियारत करके जालियतर को चूम के वापस आ गया, तो कोई एतराज़ नहीं करेगा।
بے شک ٹھیک ہے بھائی، خواب میں تو بندہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، کہیں بھی۔ حضرت میں ٹھیک عرض کر رہا ہوں، آپ جو ہی تکلفات میں پڑھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو پتہ چل رہا ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ بس جو باہر بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں، کیونکہ گرمی ابھی اتنی نہیں کہ کھلے بیٹھو گے تو آسان بیٹھو گے، نہیں، اگر جمع ہو کے بیٹھو گے تو آرام سے بیٹھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، قبلہ شاہ صاحب۔ اتنی دیر تو میں بیان کرتا ہوں، مجھے یہ شوق نہیں ہے کہ بھئی آپ نعرے لگائیں اور آپ 10 کے نوٹ لے کر میرے اوپر چھاور کریں، وہ آپ کی محبت ہے، لیکن گر حسب مراتب نہ کنی زندگی، بے شک یہ بھی ہوتا ہے۔ بے شک میں عرض کر رہا ہوں سادی باتیں، ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، اپنی ذات کو خود پاک فرما رہا ہے۔ کس سے پاک ہے؟ فرمایا ہر عجز سے پاک، واہ بے شک ہر کمزوری سے پاک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ بے شک پاگلوں میں کہہ رہا ہوں اسرا بعبدہ، واہ 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 سبحان اللہ میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اللہ اللہ۔ تم کہتے ہو خواب کی معراج، روحانی معراج ہے، میں کہہ رہا ہوں بے عبدہ ہی، عبد روح اور جسم کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ بے شک نہ خالی روح عبد ہے، نہ خالی جسم عبد ہے، جسم اور روح جب مل جائیں پھر عبد بنتا ہے۔ تو رب نے فرمایا نا محبوب جسم سمیت کے، اللہ اللہ۔ بے شک۔ جسم سمیت۔ البتہ یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی 3 حیثیتیں ہیں، ایک بشری حیثیت ہے، ایک نوری یا ملکی حیثیت، اور ایک حقی حیثیت۔ ٹھیک ہے نا جی؟ سرکار کی بشریت کو بھی معراج ہے، نورانیت کو بھی بے شک۔ اور حقیقت کو بھی۔ بے شک۔ اسی لیے جبریل امین علیہ السلام سدرہ پہ جا کے رک گئے، انہوں نے عرض کی لو دلو تو ان ملت اللہ ترک تو، سرکار ہماری حد ختم۔ اب جبریل کو جیسی ویسی ہستی تو نہیں، فرشتوں کے رسول ہیں، فرشتوں کے رسول اور کل نوریوں کے سردار۔ اچھا ملا کہتے ہیں کہ دیکھو جی نور کھڑ گیا بشر چڑھ گیا، اور کہیں نور کھڑ گیا اور بشر چڑھ گیا، تم جیسا بشر تھا، ملوں سے پوچھو، ملوں سے تم جیسا بشر ہے، یہ وہ بشر ہے کہ جن کی بشریت کا عروج اور بے مثلیت معراج شروع ہونے سے پہلے رب نے دکھا دیا۔ سبحان اللہ غور کریں، آقا فرماتے ہیں شب معراج اتانی جبرائیل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور کیا کیا، وشق کا صدری من ہذہ الہ، میں آپ کو کہانیاں نہیں سناؤں گا کیونکہ میں سنی ہوں نا، اور سنی من گھڑت بات نہیں کرتے، سنی جو کہتے ہیں یا قرآن کی بات ہوتی ہے یا مدینے والے کے بات۔
فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے، مجھے حتیم کعبہ میں لے گئے، مائل با آرام کیا، شقہ صدری، میرے سینہ اقدس کو جبریل نے چیرا، اللہ شقہ چیر دیا، جبریل امین نے میرے سینہ اقدس کو چیر دیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ من حاضر الہ حاضر، حلق سے لے کر ناف تک سینہ اقدس کو چیر دیا، بلا دمن ولا وجہ، نہ خون نکلا نہ درد۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سینہ اقدس کو چیر دیا۔ اب ملا کو کہو کہ اگر محبوب ہم جیسے بشر ہیں تو آ تیرے سینے کو چیرتے ہیں، پتہ چلے گا۔ اگر خون نہ نکلا، درد تجھے نہ ہوا تو پھر تو سچا، ہم جھوٹے۔ اگر تیرے سینے کو ہم چیریں اور خون ہی خون ہو جائے اور تو بھی مر جائے تو پھر تو تیرا مکالا ہے نا، پھر تو تم مصریت کے دعوے نہیں کر سکتے۔ حدیث پیش کر رہا ہوں، ہماری غلط باتیں نہیں، اندھوں کو نظر ہی نہیں آتی۔ سرکار کی عظمت۔ اچھا فرمایا میرے سینے کو چیرا، اوتی تو بتسم من ذہب، تھال لائے، جبریل کے پاس تھال تھا، سونے کا تھا۔ اچھا یہاں ملا چھلانگ لگاتے، سونا تو حرام ہے جی، سونا تو استعمال کرنا حرام ہے۔ ان پاگلوں سے پوچھو، ابھی تو نماز فرض نہیں ہوئی، اللہ سونے کا حکم کہاں سے آیا؟ اور پھر سونا کوئی بندہ نہیں لایا تھا، انسان نہیں لایا تھا، جبریل لائے تھے۔ ہمارے لیے سونا استعمال کرنا، چاندی استعمال کرنا حرام ہے، فرشتوں کے لیے نہیں ہے۔ جبریل لائے تھے، سونے کا تھا۔ کیوں؟ رب نے فرمایا تمام دھاتوں میں سب سے افضل دھات سونا ہے، اور تمام دلوں میں سب سے افضل دل میرے ماں باپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے افضل دل کے لیے افضل دھات لے۔ دوسری بات یہ تھی کہ سونا ایک ایسی دھات ہے، اسے اگر آپ کیچڑ میں ڈال دیں، سونے کو 100 سال کیچڑ میں پڑا رہے، 100 سال کے بعد نکالو زنگ نہیں لگے گا۔ خالص سونے کو زنگ نہیں لگے گا، فرمایا جیسے سونے کو زنگ نہیں لگتا، میرا محبوب ابو جہل و ابو لہب جیسے کیچڑ میں رہے پھر بھی محبوب کا دل چمکتا ہے۔ سبحان اللہ بادشاہ۔ تو خیر یہ میں جھلکیاں دے رہا ہوں۔ اور میں تھال لائے سونے کا، تھال پڑائے وہاں، سرکار ماتے میرا سینہ چیرا نا، پھر کیا کیا؟ فاستخرج قلبی، میرے قلب کو، دل کو باہر نکالا اور تھال میں رکھا۔ اب دل جسم سے دور، جسم دل سے دور، نہ دل کا تعلق جسم سے، نہ جسم کا تعلق دل سے۔ مولا کریم یہ محبوب کے قلب انور کو سینہ اطہر سے نکلوا کر باہر کیوں رکھوا دیا؟ فرمایا ان موذیوں کا منہ کالا نہ کرو جو کہتے ہیں ہم جیسے بشر، ان کو دکھا رہا ہوں کہ پاگلو، تم تمام دنیا بشریت کی زندگی کا انحصار تحرک قلب پر ہے۔ اگر قلب تمہارے سینے میں
حرکت کر رہا ہے، تم زندہ، قلب کی حرکت بند ہو جائے تم مر جاتے ہو۔ میرے محبوب کو دیکھو، دل اندر ہے پھر بھی زندہ، دل نکال دو تو پھر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور پھر یہاں ایک بات یہ بھی عرض کروں، جس زندگی سے ہم زندہ ہیں، ہمارے آقا اس زندگی سے زندہ نہیں، جیسا حیات سے ہم زندہ ہیں۔ ہمارے آقا اگر آپ میرے سامنے بیٹھتے نا آپ کو بڑا مزہ آتا، جو شاگرد پیچھے بیٹھے فیل ہوتا ہے، کیونکہ میں آپ کا دیدار کروں گا آپ مجھے دیکھیں گے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا نے اگر اللہ کو دیکھا نہیں تو اللہ نے محبوب کو پڑھایا کیسے؟ اللہ اکبر، واہ 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 الرحمن علم القرآن۔ سبحان اللہ۔ تو خیر اس میں مسائل تو بہت نکلتے جائیں گے، میں عرض یہ کر رہا ہوں ہمارے آقا اس زندگی سے زندہ نہیں جس سے ہم زندہ ہیں، کیونکہ نبی امت پہ غالب ہوتا ہے، نبی امت کا محتاج نہیں، امت نبی کی محتاج۔ اب آقا سے پوچھیں آپ کی امت کتنی ہے؟ فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، ہر وہ شے جس کو مخلوق کہو گے وہ میری امت ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو مخلوق، جس پر لفظ مخلوق صادق آئے گا وہ میری امت ہے۔ قرآن نے بتایا خلق الموت والحیات، یہ موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق۔ سبحان اللہ۔ تو مخلوق تو امت ہوئی۔ واہ، ہمارے آقا اگر اس زندگی سے زندہ ہوتے تو پھر تو نبی امت کا محتاج ہو گیا۔ واہ 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 یہ زندگی نہیں تھی، واہ، یہ تو پیدا ہی بعد میں ہوئی۔ اللہ اکبر، آقا پہلے تھے اور زندہ تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور موت کی ابھی نسبت نہیں ہوئی تھی، ہمارے آقا قبروں میں جاتے تھے، کیونکہ جب سے آپ نے اعلان نبوت کیا تو یہ قانون شروع ہو گیا کہ قبر میں سرکار جسم سمیت تشریف لاتے ہیں، اب بھی لاتے ہیں۔ اور یہ بھی کریمی ہے، کیونکہ اگر مومن کی نظر سرکار کے چہرے پہ پڑ جائے، واہ، اور میں محبوب چلو زندگی میں یہ نہیں دیکھ سکے، اب مر کے قبر میں آئے ہیں ان کو دیدار کراؤ۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ لا تمس النار مسلم مرانی اور مرانی، جس مومن نے آپ کا دیدار کر لیا جہنم اسے چھو نہیں سکتی، اللہ سبحان اللہ۔ جہنم اسے چھو نہیں سکتی، تو آپ دیدار کرائیں گے۔ اب سرکار صحابہ کے جھرمٹ میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ممبر پہ بیٹھے ہیں، میدان کارزار میں کھڑے ہیں، قبر والوں کو دیدار بھی کرا۔ سبحان اللہ۔ اب عالم قبر میں بیٹھے ہیں، دیکھو نا قبر میں سارے نبی زندہ ہیں، سارے ولی زندہ ہیں، ٹھیک ہے نا، سارے مومن زندہ ہیں، مگر جس زندگی سے یہ سارے زندہ ہیں وہ ہے برزخ کی زندگی، برزخ یعنی قبر والی زندگی۔ اور ہمارے آقا جس زندگی سے دنیا میں زندہ بیٹھے تھے اسی زندگی سے قبر میں زندہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں بھائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سلام اللہ علیہن، یہ ذرا میرے معروضات سنتے جائیں، سبحان اللہ۔ میں عام باتیں نہیں کر رہا ہوں،
سرکار کی ازواج مطہرات سے نکاح جائز ہے؟ حرام ہے، حرام۔ کیوں حرام ہے؟ پوچھو کیوں حرام ہے؟ کہیں گے جی مومنوں کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ازواجہ امہاتہم، مومنوں کی مائیں، مگر مائیں ہونے کی وجہ سے نکاح حرام نہیں، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے نا، ماں، اس کی اولاد سے بھی نکاح حرام ہے، بے شک ماں کی اولاد سے بھی نکاح حرام۔ تو کیا ازواج مطہرات کی اولاد سے نکاح نہیں ہوا؟ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ازواج میں سب سے اعلیٰ ہے، بے شک سب سے افضل ہے، کیا حضرت رقیہ ان کی بیٹی تھی؟ حضرت عثمان کا نکاح ہوا، حضرت ام کلثوم ان کی بیٹی تھی، رقیہ کے وصال کے بعد حضرت عثمان کا نکاح ہوا، اور سیدہ طیبہ جن کی شان ابھی قاری صاحب سنا کے چلے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا جی، وہ بی بی پاک سے مولا علی کا نکاح ہوا یا نہیں؟ بے شک تو یار ماں کی بیٹی سے نکاح ہوتا ہے؟ غور کریں، ماں کی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، تو پھر ان سے نکاح حرام کیوں ہے؟ سرکار کی ازواج مطہرات سے نکاح حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ جن کا خامن زندہ بیٹھا ہو ان سے نکاح حرام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ جس بی بی کا خامن زندہ ہے، واہ، ہمارے آقا زندہ بیٹھے ہیں، بے شک اسی طرح زندہ جس طرح دنیا میں۔ سبحان اللہ، پھر ملا آپ کو گمراہ کرے گا، پھر آپ نے ان کو زندہ درگور کر دیا، زندہ درگور کر دیا۔ اور پاگلوں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس کو جس طرح جہاں زندہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے۔ بے شک آپ دیکھیں بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ نہیں ہوتا، زندہ جی وہی آخر جب دنیا میں آنے لگتا ہے اس سے پہلے زندہ ہوتا ہے، حرکتیں کرتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، سانس ہے، تو کوئی کہے کہ یار اس کو قید کیوں کر رکھا ہے پیٹ، اور جب وہ پیٹ میں ہے تو وہ اس ارحامی زندگی سے خوش ہے۔ اللہ جہاں بھی زندہ رکھے وہ قادر مطلق، اور ہمارے آقا تو کل عالمین کے لیے رحمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو 12 سرکار علیہ السلام زندہ ہے، قلب اندر ہے تب بھی زندہ، قلب نکال دو پھر بھی واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر بھی زندہ۔ اب جناب بندہ آقا علیہ السلام کی بشریت کی بے مثلیت اور بھی بہت دلائل ہے، کیونکہ کوئی بشر براق پہ نہیں بیٹھ سکتا، ذرا برق کی تار کو تو ہاتھ لگاؤ، وہ برق کا مبالغہ ہے براق، کتنی رفتار تھی براق کی، بھائی ہمیشہ ڈرائیور ہی بتا سکتا ہے نا، سپیڈو میٹر پر جس کی نظر ہو، ڈرائیور سرکار ہے، پوچھو، فرمایا جہاں منتہائے نظر تھا پہلا قدم ہوئی، اللہ اللہ، کیا مثال، کیا پہلا قدم مسجد اقصی سے چلے آسمانوں کی طرف، براق نے دیکھا آسمان تک نظر گئی، ایک پاؤں زمین پر دوسرا آسمان، سبحان اللہ، منتہا اتنی جس کی رفتار ہو تو اس پہ ہم جیسا بشر بیٹھ سکتا ہے؟ اور سرکار صرف بیٹھے نہیں، فرمایا میں تو دنیا کو دیکھتا جا رہا تھا، برزخ کو دیکھتا جا رہا تھا، واہ، جو کچھ کوئی جہاں کر رہا تھا وہ دیکھتا جا رہا تھا، جو کہہ رہا تھا میں سنتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مررت بموسیٰ
برائے تو ہوں فائدہ ہوا قائم یصلی فی قبر. اب میں جو گزرا نا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا. موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. اور نجی نماز پڑھ رہے تھے. یصلی تو میں نے کہا یصلی کا معنی اگر نماز ہے تو رب تو نماز سے پاک ہے نا, اس کی عبادت کی جاتی ہے, وہ تو کسی کی بات نہیں. اور سرکار جب بارگاہ قدس میں پہنچے آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی یصلی یصلی. واہ. محبوب ٹھہریے, آپ کا رب ان کو قبلہ کرنے دو جو کچھ مرضی. یہ مرفوع قلم دنیا ہے, ان پر ابھی کرامن کاتبین نہیں بیٹھے. یہ مرفوع قلم, میری ان کی طرف نظر ہی نہیں. یہ تو آپ نے ان کو تھوڑا سا چٹکوری لگائی نا تب میں نے دیکھا شاید بچے بھی بیٹھے, ورنہ میں آپ کو دیکھوں. حقیقت میں ان تمام بالغین کو دیکھ رہا ہوں جو بات سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں. مجھے یقین ہو رہا ہے کہ میں یوں ہی ریت پر آٹا نہیں ڈال رہا ہوں. بھائی دیکھو سرکار بارگاہ قدس میں پہنچے نا, آواز آئی اور کہتے ہیں آواز کا لہجہ صدیق اکبر والا. اللہ. سبحان اللہ. یار غار جو ہوئے تاکہ آواز سن کے محبوب خوش ہو جائے. کیا آواز تھی؟ کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب ٹھہریے, ان ربک یصلی. بے شک آپ کا رب یصلی نماز پڑھ رہا. مانا کرو مولا جی نماز پڑھ رہا ہے. میں پیارے ٹھہرو, مہمان ہو نا, ہم نے صلاۃ و تسلیم کے گجرے بنائے ہوئے ہیں, ہم گجرے آپ پہ نچھاور. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ زندہ باد. صلاۃ و تسلیم نچھاور کر رہے. اور نبیوں کو کہا تم قبروں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہو, ٹھیک ہے نا, تم نماز پڑھتے رہو, نبی کی طرف نہیں دیکھنا. او پاگلو, ہر قوم اپنے آقا کی عزت کرتی. بے شک. تمہارے محسن آ رہے ہیں, تمہارے نبی آ رہے ہیں, تمہارے امام آ رہے ہیں, کھڑے ہو جاؤ قبر میں صلاۃ و سلام. کمال ہے نا بشریت. براق پہ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں سب کو. اب جب آپ آسمانوں پہ گئے تو پھر بشریت ساتھ ہے. یہ نہیں کہ بشریت کو چھوڑ دیں, بشریت ساتھ ہے. لیکن سرکار علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں پہ جا رہے ہیں. حقیقت بھی ساتھ ہے, بشریت بھی ساتھ, نورانیت بھی ساتھ, حقیقت بھی ساتھ. آسمانوں پہ گئے, جب سدرہ پہ پہنچے تو جبریل امین رک گئے. عرض کی لو دنوتون ملتن لا ترکت, سرکار ہمارا مقام ختم. میں اگر ایک بال برابر آگے جاؤں تو جل کے راکھ ہو جاؤں. اب جبریل جلتے کیوں تھے؟ سرکار تو نہیں جلتے. وہ کہتے لو دنو تو ان ملت, ایک طور ایک بات. شیخ سعدی کہتے ہیں اگر جگ سرے موئے برتر پرم فروغ تجلی
بس عزت کرو. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ بریلی کے تاجدار، میں تھکے تھے روح الامی کے بعد، تھکے تھے روح الامی کے بعد، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلے، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے بعد. سرکار میں اب آگے چلوں نا میں جل جاؤں. کیوں جلتے تھے جی؟ کیا تھا آگے؟ کوئی مجھے بتائے کیا آگے تھا؟ جبریل جلتے تھے کہ جی آگے چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں انوار و تجلیات، اس لیے جبریل جلتے تھے. تو میں نے کہا اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ شب معراج تو تھا کہاں؟ پوچھیں نا، رب سے پوچھتے ہیں یا اللہ شب معراج تو کہاں تھا؟ تو جناب بندہ ہائے 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 یار، میں سرکار کی عظمتیں بیان کر رہا ہوں. بے شک آپ لوگوں کا مقام بہت بلند و بالا، مگر اپنے آقا کی ایک دو باتیں تو سن لو یار. سرکار کا ذکر سننے والے عاشق بیٹھے، عاشقوں کے ساتھ بیٹھو گے عاشق بن جاؤ. ہاں اگر کسی کی حیثیت و شخصیت کے خلاف ہو ہمارے پاس بیٹھو تو ان سے معذرت، پھر وہ اپنے مقام پہ بیٹھے. ہم تو درویش لوگ، فقیر لوگ، ہم تو آقا کی بات سن کر دیوانے ہونے والے لوگ، ٹھیک ہے نا جی. تو بھائی اس لیے میں عرض کرتا ہوں اگر اندر نہیں بیٹھنا تو باہر باتیں نہ کرو، سرکار کی باتیں سنو. کیوں؟ ہم اس ذات کی باتیں نہیں کر رہے جو ذات ہمیں نہیں دیکھ رہی، جو ہمیں نہیں دیکھ رہی، جو ہماری نہیں سن رہی. آقا دیکھ بھی رہے ہیں، ہماری معروضات سن بھی رہے ہیں. اگر کوئی نہیں سنے گا میرے آقا ناراض ہو جائے گا. اگر محبوب ناراض ہو گئے تو پھر بچے گا، پھر بچے گا کیا؟ حضرات محترم، ہم بچوں پہ کیا ناراض ہوں؟ یہاں تو مکلفین کا بیڑا بھی غرق ہے. تو خیر میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، کیوں جلتے تھے جبریل؟ اللہ بس یہ سنیں، کیونکہ اللہ کے انوار و تجلیات نہیں. اللہ سے پوچھو یا اللہ شب معراج تو تھا کہاں؟ میں نے تو بیان کر دیا ہے کہ میں کہاں تھا. یا اللہ کہاں تھا؟ فرمایا سبحان اللہ سے اسرا بے عبد ہی. علماء بیٹھے پوچھو بے، اگر اللہ فرماتا سبحان اللہ سے اسرا عبدہ ہو تو کیا جملہ ناقص تھا؟ جملہ تو پھر بھی قواعد عربیہ کے ترازو پہ تولو تو صحیح تھا. لیکن یہ با کیوں لگائی جسے ہم بے کہتے ہیں؟ کاریوں سے ڈر کے با کہا جاتا ہے، لیکن ڈر کے نہیں، اصل حرف ہے ہی با. یہ تو ہم کو کہ پنجابی سرائکی یہ وہ ہم بے کہتے ہیں، الف بے تے، اصل حرف با ہے، تا ہے، سا ہے. تو جناب بندہ اب عبد کے ساتھ جو با لگی ہوئی ہے بے عبد ہی، قرآن کے ایک ایک حرف میں حکمت ہے. یہ با کیوں لگی ہوئی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں الباء للمصاحبت، اس لیے با لگی
रब फरमाते हैं जहाँ जहाँ मेरा मुस्तफ़ा था साथ ही मेरा नूर साथ। मेरा नूर तो साथ था। वाह। तो जब है अल्लाह का नूर साथ तो जिब्रील भी साथ है या नहीं? तो जिब्रील तो नहीं चलेंगे ना, मस्जिद हराम से अक्सा तक चले ना अक्सा से सिदरा तक चले, आगे क्यों चलते हैं? अल्लाह इसलिए कि हमारे आका जब मस्जिद हराम से चले ना तो आपकी बशरियत अक्सा तक बशरियत बिलफेल थी, नूरानियत भी साथ थी, हकीकत भी साथ थी, मगर बिलकुआ काम नहीं कर रही थी। अब आप देखें, मैं बोल रहा हूँ ना, आप चुप बैठिए, तो क्या आप नहीं बोल सकते? आप भी बोल सकते हैं, मगर इस वक्त मेरी बोलने वाली सिफत काम कर रही है और चुप वाली सिफत मौजूद है मगर बिल्कुल है काम नहीं कर रही। आपकी चुप वाली सिफत काम कर रही है, बोलने वाली भी आप में मौजूद मगर वो बिल्कुल है काम नहीं कर रही। इसी तरह सरकार मस्जिद हराम से चले मस्जिद अक्सा तक बशरियत काम कर रही थी, नूरानियत भी साथ थी, हकीकत भी साथ थी। जब अक्सा से आसमानों की तरफ गए, सिदरा की तरफ गए, तो फिर मेरे आका की बशरियत साथ है मगर काम नहीं कर रही, हकीकत साथ है मगर काम नहीं कर रही, नूरानियत काम कर रही। और जब सरकार सिदरा पे पहुंचे, अब सिदरा से मुतजाविद होना कहाँ कहाँ है ही नहीं। अल्लाह वाह। सुरागे एलो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही न संगे मंजिल न मरहले थे। आला हजरत फरमाए हैं जी। तो फिर क्या है? बशरियत साथ है, नूरानियत साथ। जब सिदरा से मुतजाविज हुए ना तो फिर मेरे आका की बशरियत काम नहीं कर रही थी, नूरानियत काम नहीं कर रही थी, फिर आका की हकीकत ने काम करना था। जिब्रील ने अर्ज की आका हकीकत पर नूरानियत का पर्दा था, बशरियत का पर्दा था, मैं साथ रहा। अब चूँकि अब आपकी हकीकत ने ज़ाहिर होना है, मेरी ताकत नहीं कि मैं आपकी हकीकत के जलवों को बर्दाश्त करूं। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। अगर अक्सर बरतर परम, क्योंकि मेरे आका ही सुम्मा तना की अजमतों को पहुंचे। आला आज़म बातें उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहाँ तो जा ही नहीं दुई की। और मैं मियाँ कोई कहे ना सिदरा से जो मुतजाविद हुए, कहाँ गए कैसे गए, नहीं। जब बाहर गए कुछ में पहुँचे, कोई पूछे कैसे थे, नहीं। क्यों? कोई दूसरा हो तो बताए ना, वहाँ दुई तो है ही नहीं। तो हमने अर्ज किया आका आला हजरत सरकार, अगर दुई नहीं तो वहाँ था कौन फिर? भाई दुई तो ये ना, एक आका थे एक रब था। हाँ नहीं, दुई नहीं थी। अल्लाह अकबर। दुई नहीं तो फिर था कौन? और मैं उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहाँ तो जा ही नहीं दुई की। न कहे कि वो भी न थे, अरे थे, बस यहाँ भी महबूब थे। नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। क्या क्या कमाने इम्कान के झूठे नुक्तों अल्लाह तो मुमकिन वजूद वाजिबुल वजूद सुभान अल्लाह वजूदात में लगे हुए, इम्कान में लगे हुए, वजूद में लगे हुए। उठे फरमाया कमाने इम्कान के झूठे नुक्तों तो अव्वल आखिर के फेर में हूँ,
محیط کی چال سے ٹپوٹا، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے؟ دائرہ، دائرے کی کوئی ابتدا ہوتی ہے، کوئی انتہا ہوتی ہے؟ جہاں سے مرضی ہے تصور کر، دائرے سے پوچھ، جیسے اس کی ابتدا انتہا نہیں، میرے آقا کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ کمان امکان کے جھوٹ نکتو، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تم کدھر سے آئے کدھر گئے تھے؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، بس اسی کے جلوے اسی سے مل، سبحان اسی کے جلوے اسی سے یہ صورت بے صورت بے صورت ظاہر صورت بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وعدت پھٹیاں جد گھڑی، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، خیرت سے کہہ گئے کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہاد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے؟ حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہے تو ہماری خیر، معراج ہے تو ہماری خیر۔ ابھی نہ آئے تھے پوچھتے زیں تک کہ طے ہوئی مغفرت کی اشلت، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے۔ جبریل سے بھی کہا نا، جبریل تم نہیں چلتے نا، چلو حل لک من حاجت الی ربک، کوئی تیری حاجت ہو نا اللہ کی بارگاہ بتا، میں پوری کرا دوں۔ اگر جبریل امین معاذ اللہ وہابی ہوتے نا تو کہتے حاجت رب سے مانگو گا، آپ کو کیوں کہوں گا، آپ کو کیوں کہوں گا؟ مگر جبریل نے عرض کر دی کہ سرکار کو جہاں بھی دیکھا امت کی خیر مانگتے تھے، اس لیے میری یہ حاجت ہے کہ قیامت کے دن جب پل صراط کا موقع آئے، آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے، مجھے اجازت دے دے میں اپنے پر بچھاؤں، آپ کی امت پل سے نہیں میرے پروں پہ چڑھ کے آتے ہیں نا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں تو بس آپ رب سلم کہیں گے، ہمارا بیٹا پل سے اب وجد کرتے گزری کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ تو جناب بندہ یہ سب کچھ میرے آقا کی عظمت ہے، ہم غلاموں کے لیے نعمت ہے، ہمارا بیڑا پار، ہم پر کرم، بس یہ ہے کہ ہم امتی بن جائیں، یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا نا، نبی کوئی مشکل کشا ہے، نبی سے مانگنا تو شرک ہے، یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو، نبی تو ہم جیسا ہے، وہ بھونکتا ہے کتا، تو محمد کیوں کہتا ہے پھر؟ محمد تو کہتی اس کو ہے جس میں عیب ہو ہی نہیں، اور تو باتیں ساری عیب کی کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، ہمارے آقا کو اللہ نے اپنی ذات و صفات کا مظہر بنا کے بھیجا کہ میں نظر نہیں آتا، اگر میرا تعارف چاہتے ہو تو یہ صورت بھیج، بس اس کو دیکھ لو، رب کی سمجھ آ جائے، ہمارا رب وہی ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں یہ، ملا اسلام لائیں گے ہیں جی، اسلام لانا ہے تو جناب بس ادھر دیکھو، ہاں ادھر دیکھو، جو کہتے ہیں نبی کو جسمانی معراج ہی نہیں ہوا، کیسے جسموں پر جا سکتا ہے، وہ تو رب کی قدرت کا بھی منکر ہے، اسی لیے اس نے کہا
سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے صبوحیت کا ذکر تو حضرات محترم آپ کے جذبات کو دیکھ کر سرکار کے ذکر میں کچھ مٹھاس ایسی ہے کہ مجھے اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں رہی. سبحان اللہ. حالانکہ کم از کم 2-2.5 مہینوں سے میرا گلا بند ہے. مجھے بخار جمعہ کے بعد میں آیا نا بخار تھا مجھے، لیکن باوجود بخار کے وہ ایک بہت عزیز بچہ تھا جوان، اس کا جنازہ پڑھایا جا کے پھر گھر تھوڑا سا جا کے بس کچھ دیر ریسٹ کیا، وضو کیا، پھر آپ کی خدمت میں آ گیا. آپ سے بس یہ درخواست ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت دے، کیونکہ بڑھاپے میں جو بیماری لگ جائے نا وہ بڑی مشکل جاتی ہے. حالانکہ آپ آ کے میرے پاس دیکھیں دوائیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن دوائی کا کیا کام، وہ کرم آئے تو دوا میں اثر پیدا ہو. بس میں نے کہا گلا چلے نہ چلے تیرے محبوب کی شان میں سبحان اللہ. میں نے کون ڈانس کر کے دکھانا جی، یا میں نے کوئی بھیرمی یا جوگ لگانی ہے جی. تو جناب بندہ ہم تو بابا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ کرتے کہتے ہیں. میری زندگی گزر گئی یہاں، بے شک پوری زندگی. میں سن 78 میں یہاں آیا تھا سبحان اللہ. ایسے علاقے میں. لاہور میں تو میں 75 میں آیا تھا. 76 میں نے تنظیم المدارس کا امتحان دیا اور الحمدللہ کہ مجھے درجہ فوقانی میں اول نمبر ملا. اب بھی میرے پاس وہ کتابیں پڑھی ہیں، خصائص کبریٰ اور الحاوی للفتاوی، یہ انعامات میں مجھے ملے. سبحان اللہ. بس پھر میاں عبداللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، یہ میرے پیچھے لگے. میں خطیب نولکھے تھانے کا ہوں، اب بھی میں جمعہ میں پڑھا پہلے دن سے، لیکن انہوں نے کہا ہمیں ٹائم دو ہمیں ٹائم دو. تو وہ نولکھے والی بازار والے لوگوں نے کہا جناب آپ ہمیں تقریر سنا دیا کریں، جمعہ بے شک وہاں پڑھائیں، کیونکہ ہم پابند نہیں کر سکتے. آج تک بھی مجھے پابند نہیں. آپ دیکھو انسان موت آتی ہے، اگر صدر کو موت آئے تو یہ نہیں کمیٹی بیٹھے گی نا، میں کہوں گا اب زید صدر ہوگا بھائی، نولکھے تھانے میں جا کے جو بھی عہدے دار فوت ہوگا میں کہہ دوں گا اب فلاں ہوگا. آپ جا کے دیکھیں میرے نام کا پتھر نصب ہے کہ بھی سرپرست اعلیٰ ہمارا. بے شک. تو جناب بندہ میں بھی اس لیے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسجد کتنی ہے کیسے نہیں. اب تو سبحان اللہ مسجد بھی بڑی خوبصورت بن بے گئی. شک. کیوں جی اب تو بڑی خوبصورت بن گئی. اور میں جب وہاں میں نے جمعہ شروع کرایا تھا نا، اس مسجد کی آدھی چھوٹا سا کمرہ، اور پہلی تقریر میں نے المصطفیٰ مسجد ہے نا یہ جوک سوالہ جی ڈاکٹر صاحب وہ مجھے لایا تھا. اور میاں عبداللہ نے یہاں سنی میری تقریر، بس پھر میرے پیچھے. تو جناب بندہ میں نے آج تک کسی سے نہیں کہا اتنے پیسے لوں گا، اتنی تنخواہ لوں گا، اتنی نہیں. دے دیا تو دے دیا، نہیں اللہ دیتا ہے. بس اس کی محبوب کی شان بیان کر دی. نہ کسی ملا سے ڈرتا ہوں اور نہ کسی عہدیدار سے ڈرتا ہوں. جناب بندہ جب سرحد میں مفتی محمود بنا تھا نا وزیر اعلیٰ، تو یہاں کے دیوبندی تھانے میں چلے گئے، یہ شاہ ہمیں گالیاں نکالتا ہے جی. تھاندار نے کہا ایس ایچ او نے چلو یار اگلے جمعے آنا دیکھیں گے. شاہ صاحب نے اگر گالیاں نکالی نا تو ہم ان کو مسجد سے جواب دے دیں گے. وہ آئے، میں نے تو جیسے تقریر کرنی ہوتی کی،
بعد میں تھاندار نے پوچھا ہاں بھائی آج گالیاں نہیں نکالی، ہمیشہ تو نکالتے ہیں۔ اس نے کہا یار کمال ہے، پھر میں کیسے کیا کروں؟ وہ چلے گئے نا۔ بعد میں سنی جو ہماری تنظیم تھی، اس ایس ایچ او نے کہا دیکھو شاہ صاحب نے رعایت تو آج بھی نہیں کی، لیکن پاگلوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ سبحان اللہ۔ بھائی اللہ کی رضا کے لیے چلتے، اللہ تعالیٰ یہ جو حاضری لگوائی ہے قبول و منظور فرمائے۔ یہ ہمارے محب ہیں جناب بندہ محترم شریف صاحب، یہ ان کا پیغام میرے پاس پہنچا۔ میں نے کہا یار وہ بھی سید کے مرید ہیں اور ہم سیدوں کے مریدوں کے ساتھ ہمیں محبت ہے، میں آ جاتا ہوں۔ اللہ قبول فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا محمد منشا، میں شمسی اس لیے نہیں کہہ رہا، یہ میری نسبت سے شمسی نہیں ہے، شمسی ہے نا، تو یہ ہے شمسی۔ میں اس لیے جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کہیں اپنا نام نہ لینا، ٹھیک ہے نا۔ تو جناب بندہ میں اپنی نام بری نہیں کرتا، اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا میرا نام لکھو، اشتہار بناؤ، ایسا نام لکھو، یہ کرو۔ یعنی کالا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ ختم کی محفل ہو رہی ہے، تو ان کے بیٹے نے وہ اشتہار وغیرہ کچھ بنوایا، تو ایک پیر صاحب کہنے لگے مجھے دکھانا، جیسے میں کہوں گا ویسے۔ تو میں نے کہا یار پیر صاحب کو ضرور، کیونکہ وہ ان کا بیٹا میرا مرید ہے، مفتی اقبال صاحب کا بیٹا میرا مرید ہے۔ میں نے کہا نہیں ان پیر صاحب کو دکھانا، جیسے وہ پسند کریں ویسے لکھنا، تاکہ چلو آ تو جائے نا میں۔ لیکن ہماری یہ عادت، میں نے اس کو نہیں کہا میرا نام لکھو یہ کرو وہ نہیں۔ مفتی محمد اقبال صاحب میرے ساتھ بہت عقیدت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، بہت ہی زیادہ۔ میرے ساتھ اگر بندہ کوئی نہ ہوتا، میرے جوتے بھی مفتی صاحب حقیقت۔ اور جناب بندہ اللہ تعالیٰ ان کے درجے، وہ اہل بیت کا بے مثل خطیب، بے شک بے شک۔ اور صحابہ کی عظمت اس جیسی کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند۔ بس مجھے اجازت، وآخر دعوانا